اتنا کریم ہے. وہ کہتا چل 60 سال گزار لیے تو نے نا میری نافرمانی میں, اب بھی لوٹ آ, اب بھی لوٹ آ, حساب نہیں لینا ہے مجھے, بس مجھے 2 آنسو گرا کے دکھا دے, میں تیرے 60 سال کے گناہوں پہ اپنی بخشش کا قلم پھیر دوں گا. گئے ہم اس کی چوکھٹ پہ پلٹ کے, گئے ہم اس کی بارگاہ میں. سوچو تو صحیح, وہ کتنا پیار کرتا. وہ پوچھا تھا کسی نے, کسی سے بتا تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس نے کہا جنت میں. کہا بڑے دعوے سے کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیوں یہ اتنا مضبوط دعویٰ کیسے؟ اس نے کہا یار اگر پتا میرے حساب کو میرا رب میری ماں کے حوالے کر دے, گناہ کتنے بھی ہوں گے میری ماں مجھے جہنم میں ڈالے گی؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اگر ماں جہنم میں نہیں ڈال سکتی تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بندے کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا؟ اس نے کہا اب میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, ہمارا رب اتنا کریم ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تم روٹی کے لیے امیر کی چوکھٹ پہ گئے, پیسوں کے لیے امیروں کے دروازے پہ گئے, کبھی اپنے رب کے آگے مصلی میں چھڑ جاتے, کبھی اس سے مانگے تم نے 2 لقمے. خدا کی قسم یہ دنیا والے دیں گے تو دے کے ذلیل کر دیں گے, لیکن وہ ایسا ہے جب دیتا ہے نا تو ذلیل نہیں کرتا ہے بلکہ عزتیں بڑھا دیا کرتا ہے, اور کہتا اگر تمہیں ایسے نہ ملے نا تو پھر مدینے آ جانا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ, وہاں بیٹھ کے مانگنا, اور پھر جب وہاں سے ملے گا حضور کیا دیتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو مجھے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, ان کی سخاوت منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بسات بلکی ہے. گناہوں سے توبہ کرو, بچو اور نکلو گناہوں کے دلدل سے, رب کو راضی کرو. آج بھی موت آ سکتی ہے, کل بھی موت آ سکتی ہے, وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے, کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور یہ سانسیں موتی بن کے بکھر جائے, کچھ نہیں پتا ہے. حادثے ہو رہے ہیں نوجوانوں, چلتے پھرتے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, روڈ سے چپک جاتے ہیں لوگ, پہچان نہیں ہوتی ہے تو پھر آدھار کارڈ بتاتا ہے کیا ہونا ہے, چہرے ایسے بنا لو, آدھار کارڈ نہ ہو تمہارے چہرے کی وضع پتہ بتا دے یہ لوارث نہیں ہے, یہ مدینے والے کا غلام لیٹا ہوا ہے. ایسا اخلاق اپنا بناؤ, ایسا کردار اپنا بناؤ. ہمارے بزرگوں کی زندگی آپ دیکھیے, پوری زندگی سرکار غوث پاک نے 40 سال تک, کتنے سال تک؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. جاتے ہیں ہم لوگ, جاتے ہیں مسجد میں, سوچو تو صحیح کیا بننا ہے ہمارا, کیا ہوگا ہمارا. اللہ سے رشتے مضبوط کرو, تعلقات مضبوط کرو. ہماری سب سے بڑی پاور والی چیز سجدہ ہے, اور یہی ہمارے پاس نہیں ہے. لہٰذا سجدوں کے عادی بنے, نمازوں کے پابند بنے, اور اپنے رشتے اللہ اس کے رسول سے جوڑیں. کوشش یہ کریں کہ ہم اللہ والوں کے قریب بیٹھا کریں, علماء کے قریب بیٹھا کریں, تزکیہ نفس کریں, اپنے آپ کو سنواریں, اپنا ظاہر بھی سنواریں, اپنا باطن بھی سنواریں. امیر بننا چاہتے ہو غریبوں کو کھلایا کرو, جنت میں جانا چاہتے ہو اپنے اعمال کو اپنے آنسوؤں کے پانی سے دھلا کرو. کبھی رات کو اٹھ کے رب کو آواز دیا کرو, کبھی دن میں مصلی بچھا لیا کرو, کبھی آواز دے کے اپنے رب کی رحمتوں کے دروازوں کو دستک دیا کرو. خدا کی قسم اگر وہ راضی ہو جائے گا ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. یہ چوتھا میرا میسج تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنے گناہوں کا محاسبہ بھی کرنا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے, اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے. بھلے ہی ہم خطے سے رہ جائیں لیکن اللہ کی مخلوق کو پریشان نہیں کریں گے. بولیں انشاءاللہ. یہ سارے میسیجز آج کے آپ یاد رکھیے گا. فرمایا گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے. یاد رکھیے گا جب صرف فلسطین کے لیے دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا, اس کے لیے آپ جتنا جو کچھ ہو سکے کیجئے گا. اور یہود اور نصارہ کی ہر چیز سے, ان کی طریقے سے, اخلاق سے, جو انہوں نے لباس دیا ہے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑھی رکھ کے بتا دو ہم حضور والے ہیں, یہود اور نصارہ کی طرح نہیں ہے. کرتے پجامے پہننا شروع کر دو اور اعلان کر دو ہمیں یہودیوں والا لباس نہیں چاہیے, ہمیں مدینے والے مصطفیٰ والا لباس چاہیے. یہ ہر طریقے سے ہمیں ان سے نفرت کرنی ہے, ہر طریقے سے ہمیں ان سے بچنا ہے. اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ساری باتیں میری ذہن میں رکھیے گا. ماں باپ کی عزت کرنی ہے اور کسی کا حق نہیں کھانا ہے, اور
گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے رزق میں دوسروں کا حصہ رکھنا ہے، یہ سارا عمل بغداد والے غوث اعظم کا ہے۔ اور 11ویں کا دن آئے ان کے نام پہ لنگر کیجئے گا اور سب کو یہ بتائیے گا کہ سرکار غوث پاک کی جو دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ یہاں بھی بے فکر ہو جاتا ہے، وہاں بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف یہ نعرے نہ لگائیے گا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جب بات غوث کی آئے کرے تو کہا کرو نماز نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ نہیں چھوڑیں گے، حج بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنے چہروں کو سجائیں گے، کریں گے انشاءاللہ یہ سارے کام انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہوئے غلطوں کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں بے مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد